ادھر سلطان زید ہسپتال کا منظر کچھ عجیب صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ اس لڑکی کو آپریشن کے بعد جب ہیل اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر سے سرجیکل وارڈ میں لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس وارڈ میں کوئی بھی بیڈ خالی نہیں ہے جہاں اس لڑکی کو ڈالا جا سکے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال اس مریضہ کو ایمرجنسی روم کے بیڈ پر لٹا دیا جائے، بعد میں کوئی دیگر بندوبست کر لیا جائے گا۔ ایمرجنسی روم میں 2 بیڈ تھے، اس لیے اس مریضہ کو وہاں رکھے جانے سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بیڈ کے سامنے اسکرین کھڑی کر دی گئی تھی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ ہسپتال کی عمارت پر سکوت سا طاری تھا، لیکن دفعتاً کچھ آوازوں نے یہ سکوت توڑ دیا۔ کچھ لوگ 6-7 سال کی عمر کے ایک بچے کو لے کر آئے تھے جسے کالرا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ کچی بستی کے رہنے والے تھے۔ بچی کی طبیعت شامی سے خراب تھی، اسے کبھی قے ہونے لگتی اور کبھی دست آنے لگتے۔ ماں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اسے کچی بستی کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ یہ کوئی باقاعدہ سند یافتہ ڈاکٹر نہیں تھا، مڈل پاس ایک ایسا شخص تھا جو زندگی میں نہ جانے کیا کرتا رہا تھا۔ آخر میں ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری سیکھنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس 2-2.5 سال کام کیا تھا اور اپنے آپ کو بھی ایک ماہر ڈاکٹر سمجھنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی نوکری چھوڑ دی اور کچی بستی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ قومی تشخص کو ہمیشہ پسے پش ڈالا گیا۔ اثار اور خدمت کے جذبے کو کبھی سر ابھارنے نہیں دیا گیا۔ ہر شخص دولت کی ہوس میں مبتلا رہا ہے۔ وہ دولت کے حصول کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں تو دولت کے نشان نمایاں ہوتے چلے گئے، مگر گاؤں دیہاتوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ گاؤں دیہاتوں کے باشندوں کو ہمیشہ اناج کا حصول کا ایک ذریعہ سمجھا گیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ یہ بھی انسان ہے، انہیں بھی زندگی کی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ انہیں پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، بیمار ہو تو انہیں بھی ڈاکٹروں کی اور دوا دارو کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح دیہی علاقوں میں رہنے والوں کو طبی سہولتوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی ڈسپینسری وغیرہ بنائی گئی تو یہ علاج گاہ کسی ڈاکٹر کے وجود سے محروم رہی۔ کوئی ڈاکٹر شہر کی رنگینی اور رونقیں چھوڑ کر کسی دیہات میں جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ شہر میں تو وہ روزانہ ہزاروں روپے کما لیتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ کسی دیہات میں سے غریب کسانوں کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور دولت کے سامنے دعا کی کوئی حیثیت نہیں۔ سند یافتہ اور تجربہ کار ڈاکٹروں کی اس روش نے بلکہ حد سے زر نے گاؤں دیہات اور بڑے بڑے شہروں کی کچی بستیوں کو عطائیوں اور کمپاؤنڈر نما ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ کچی بستی کے اس نیم حکیم کے علاج سے بچے کی حالت مزید بگڑ گئی اور آدھی رات کے لگ بھگ ماں باپ نے جب محسوس کیا کہ بچہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تو اسے اٹھا کر اسپتال لے آئے تھے۔ بچے کو اسپتال لانے والوں میں 3 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ بچے کی ماں اور دوسری عورتوں نے دھاڑے مار مار کر پورے اسپتال کو جگا دیا تھا۔ جب بچے کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تو 3 عورتیں بھی اندر گھس گئی تھیں۔ ان میں سے ایک زینب نامی عورت نے دونوں بیڈوں کے درمیان ایستادہ لکڑی کی فولڈنگ سکرین کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ بیڈ پر اس نوجوان اور خوبصورت بے ہوش مریضہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ بیڈ کے ساتھ اسٹینڈ پر خون کی وہ بوتل بھی ٹنگی ہوئی تھی جس سے قطرہ قطرہ ٹپکنے والا خون مریضہ کی زندگی کو قریب تر لا رہا تھا۔ زینب نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی دوسری عورت کو کوہنی مار کر متوجہ کیا اور اسکرین کی دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ ہائے! دوسری عورت کے سیدھے ہاتھ کی اشارے کی انگلی ٹھوری پر پہنچ گئی۔ یہ انداز خواتین میں استعجاب کی علامت تھی۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ نائلہ بی بی کو کیا ہوا ہے؟ اسے تو خون چڑھایا جا رہا ہے۔ آج دوپہر کو تو یہ بالکل ٹھیک تھی، زینب نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ اللہ جانے بہن، آج کل کسی بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نذیرہ کا بیٹا بھی تو شام تک بالکل ٹھیک تھا، اب دیکھ لو ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، دوسری عورت نے جواب دیا۔ اس دوران اردلی ڈیوٹی روم سے ڈاکٹر کو بلا لایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ کمرے میں رش دے کر ڈاکٹر کی پیشانی پر بر پڑ گئے۔ اس نے ڈانٹ کر تمام عورتوں مردوں کو ایمرجنسی روم سے باہر نکال دیا۔ صرف بچے کا باپ کمرے میں رہ گیا تھا جو ڈاکٹر کو بچے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر بچے کا معائنہ کرنے لگا۔ ویسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بچے کو ہیضہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران نرس کمرے سے باہر نکلی تو زینب نے اسے روک لیا۔ اے سسٹر، یہ نائلہ بی بی کو کیا ہوا ہے؟ کون نائلہ بی بی؟ نرس نے اسے گھورا۔ یہ جو اندر بے ہوش پڑی ہے اور اسے خون کی بوتل لگی ہوئی ہے، زینب نے جواب دیا۔ تم اسے جانتی ہو؟ نرس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اچھی طرح جانتی ہوں جی، یہ درانی صاحب کی بیٹی ہے، اس کا باپ تو مر چکا ہے۔ بڑی دولت ہے نائلہ بی بی کے پاس، بڑے مربے اور بڑی جائیداد ہے اس کی۔ میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی لیکن پھر چھوڑ دیا، ان کی دوسری نوکرانی سے جھگڑا ہو گیا تھا میرا، زینب نے بتایا۔ درانی کا نام سن کر نرس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ عبدالصمد درانی کو کون نہیں جانتا تھا۔ پچھلے 4 کار کے حادثے میں درانی اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ اس کے بڑے بھائی نے اسے قتل کروایا تھا۔
کیونکہ ذریعہ راضی کے معاملے میں ان دونوں میں عرصہ سے ایک مقدمہ چل رہا تھا جس کا فیصلہ عبدالصمد درانی کے حق میں ہوا تھا، اور اس کے چند ہی روز بعد دونوں میاں بیوی ٹریفک کے اس المناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ نائلہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ماں باپ کی موت کے بعد ساری جائیداد کی وہی واحد اور قانونی وارث قرار پائی تھی۔ نرس دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر سفیر ٹاپ والی میز پر لیٹے ہوئے بچے کا معائنہ کر رہا تھا۔ بچے کا باپ اس کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچا رہا تھا اور نرس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چارٹ پر ضروری قوائف لکھتی جا رہی تھی۔ بالآخر فوری طبی امداد بہم پہنچانے کے بعد بچے کو ایڈمٹ کر کے وارڈ میں بھیج دیا گیا۔ صرف بچے کی ماں اس کے ساتھ وارڈ میں رہ سکے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرس سے کہا، اس کا کیا حال ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے، نرس نے جواب دیا۔ یہ ایمرجنسی روم کے دروازے پر جو پولیس والا بیٹھا ہوا ہے نا، اسے کہو کہ اپنے دفتر میں جا کر بیٹھ جائے، مریضہ کے ہوش میں آنے پر اسے اطلاع دے دی جائے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی، وجیح اور شکیل آدمی تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، لیکن اس اسپتال کے ایک لیڈی ڈاکٹر سے اس کا افیئر بھی چل رہا تھا اور اسی بنا پر بعض اوقات اسے دوستوں کے مذاق کا نشانہ بھی بننا پڑتا تھا۔ میں 2 مرتبہ اس کانسٹیبل سے کہہ چکی ہوں، مگر وہ یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہر آدھے گھنٹے بعد اندر جھانکنے لگتا ہے، نرس نے جواب دیا۔ اسے منع کر دو کہ اجازت کے بغیر ایمرجنسی روم میں داخل نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں بیچاری کون ہے اور اسے کس نے گولی ماری تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی ہو اور مزاحمت کرنے پر گولی مار کر فرار ہو گیا، لیکن یہ لڑکی ہے بے حد حسین، اس لڑکی کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دینے والے صادق نامی اس آدمی کا بیان بھی یہی کہ 2 بدماش اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں پستول تھے، لیکن میں نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا لیا کہ یہ کون ہے، نرس نے آخری الفاظ بڑے معنی خیز انداز میں کہے تھے۔ کیا مطلب کہ تم نے سراغ اٹھانے بھی شروع کر دی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے گھورا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نائٹ ڈیوٹی کے دوران ڈائجسٹوں میں اس قسم کی کہانیاں پڑھ کر ایسے واقعات کے بارے میں تجسس پیدا ہونا فطری بات ہے۔ تو کون ہے یہ لڑکی؟ ڈاکٹر نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، نرس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں ذرا تصدیق کر لوں، اس کے بعد ہی بتاؤں گی۔ نرس ایمرجنسی روم سے نکل گئی۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ دروازے کے سامنے بینچ پر تھانے کا ایک کانسٹیبل اور وارڈ بوائے بیٹھا ہوا تھا۔ کانسٹیبل سگریٹ کی کش لگاتے وارڈ بوائے کو اپنے کسی مارکی کی داستان سنا رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوٹی روم کی طرف چلا گیا، لیکن نرس وہاں رک گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میڈیکل لیگل کے دفتر میں جا کر بیٹھیں، لڑکی ہوش میں آئے گی تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسپتال کی حدود میں سگریٹ پینا منع ہے؟ اس نے پولیس کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل نے سگریٹ فرش پر پھینک کر اسے پیر سے مسل دیا۔ بینچ کے آس پاس سگریٹوں کے اور بھی بہت سے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میرے افسر کا حکم ہے جی کہ میں اسپتال میں موجود رہی۔ لڑکی کا بیان لینا ہے کہ اسے گولی کس نے ماری تھی؟ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ مریضہ نہ تو ہوش میں آنے سے پہلے بیان دے سکتی ہے اور نہ ہی بے ہوشی کی حالت میں یہاں سے فرار ہو سکتی ہے۔ اور صابر، وہ وارڈ بوائے کی طرف متوجہ ہو گئی، کسی کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، سمجھے؟ سمجھ گیا سسٹر، وارڈ بوائے نے کہا۔ نرس وہاں سے ہٹ کر نرسوں والے ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ یہاں ایک اور نرس کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ سن کر اس نے آنے والی نرس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اونگنے لگی۔ آنے والی نرس بھی رات کی ڈیوٹی کے دوران عام طور پر یہیں بیٹھا کرتی تھی، لیکن ایمرجنسی روم میں بے ہوش لڑکی کی وجہ سے اسے بھی وہیں بیٹھنا پڑا تھا۔ ڈیوٹی روم میں آتے ہی وہ میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹیلی فون اپنی طرف سرکا کر اس کا ریسیور اٹھایا، لیکن پھر ریسیور دوبارہ کریڈٹ پر رکھ کر ڈیوٹی روم سے نکل آئی اور پھر میڈیکل وارڈ کی طرف چل پڑی۔ وارڈ کے برآمدے میں ایک مرد اور 2 عورتیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہیضہ میں مبتلا بچے کو لے کر آئے تھے۔ بچے کی ماں وارڈ میں بچے کے پاس تھی، جبکہ 2 مرد اور 2 عورتیں واپس جا چکی تھیں۔ یہ ایک مرد اور 2 عورتیں یہی رہ گئی تھیں۔ مرد اس بچے کا باپ تھا، ایک عورت خالہ اور دوسری پھوپھی تھی۔ برآمدے میں چونکہ اندھیرا تھا اس لیے نرس ان کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم میں زینب کون ہے؟ نرس نے ان کے پاس قریب آ کر پوچھا۔ میں ہوں جی، میرا نام زینب ہے۔ منیرہ کیسا ہے؟ ایک عورت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری عورت مرد بھی کھڑا ہو گیا۔ نرس کو دیکھ کر وہ لوگ یقیناً یہی سمجھے ہوں گے کہ وہ بچے کے بارے میں کچھ بتانے آئی ہے۔ بچہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ، ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ نرس زینب نامی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے چند قدم دور لے گئی، پھر سرگوشیانہ لہجے میں بولی، جب تم لوگ اپنے بچے کو لے کر آئے تھے تو ایمرجنسی روم کے بیڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ کر تم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ نائلہ بی بی کو کیا ہوا ہے؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ جی ہاں، بہت چنگی طرح جانتی ہوں۔ یہ درانی فیملی کی لڑکی ہے۔ پچھلے سال اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، بہت اچھے لوگ تھے بیچارے، زینب نے کہا۔ اس لڑکی کو پہچاننے میں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نرس نے پوچھا۔ نہیں سسٹر، زینب نے جواب دیا۔ آج دوپہر کے 2 صادق بازار میں نائلہ بی بی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ درزی سے کپڑے لینے آئی تھی اور مجھے 10 روپے بھی دیے تھے۔
اور 2-4 دن بعد گھر آنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن میں تو اس اسپتال میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ کیا ہوا اسے؟ خون کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ اسے گولی لگی ہے، نرس نے سرگوشانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے پولیس بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائی تھی۔ ابھی تک پولیس والوں کو بھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ مگر تم نائلہ کو کیسے جانتی ہو؟ میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی جی، 2 مہینے پہلے میں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ مگر نائلہ بی بی کو گولی کس نے ماری ہے؟ زینب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر تو تم اس کے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی معلوم ہوگا، نرس نے پوچھا۔ نائلہ بی بی کا گھر تو دور نہیں، فون نمبر مجھے یاد نہیں۔ اس کی پھوپھی کا لڑکا شبیر قریبی رہتا ہے، اس کا 2 منزلہ مکان ہے، بڑے پیسے والے لوگ ہیں جی۔ لیکن کیا نائلہ بی بی کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا؟ یہی تو مسئلہ ہے، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع کس طرح دی جاتی؟ اب تم سے پتہ چلا ہے کہ یہ کون ہے، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ نرس نے کہا۔ کیوں نہیں جی، آپ کہہ کر تو دیکھیں، زینب بولی۔ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ نرس نے اس کے ساتھی مرد کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بندہ ہے جی، زینب نے جواب دیا۔ میں ایک پرچہ لکھ کر دے رہی ہوں، اپنے بندے سے کہو کہ وہ نائلہ کی پھوپھی زاد بھائی شبیر کو دے آئے، میں آنے جانے کا کرایہ دے دوں گی، نرس نے کہا۔ کرایہ دینے کی ضرورت نہیں سسٹر جی، شبیر صاحب کا گھر تو بہت ہی قریب ہے، میرا بندہ تو 10 منٹ میں واپس آ جائے گا، آپ پرچہ لکھ کر دے دیں، زینب نے کہا۔ یہیں رکو، میں پرچہ لکھ کر آتی ہوں۔ لیکن نائلہ کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا بندہ شبیر صاحب کو ساتھ لے کر آئے تو اسے کہنا کہ سیدھا میرے دفتر ہو، میرے پاس ہی آئے، میں ایمرجنسی روم میں بیٹھی ہوں۔ نرس ڈیوٹی روم میں آ گئی، دوسری نرس ابھی تک اونگ رہی تھی۔ ایمرجنسی ڈیوٹی والی نرس نے کرسی پر بیٹھ کر میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ بال پین اسے اپنے یونیفارم کی جیب سے نکالنا پڑا تھا۔ اس نے نائلہ کے حوالے سے شبیر درانی کے نام میں مختصر سا پیغام لکھ کر نیچے اپنا نام رضیہ لکھا اور کاغذ کو بند کرتے ہوئے ڈیوٹی روم سے نکل آئی۔ زینب اسے برآمدے میں دیکھتے ہی 2 قدم آگے بڑھائی، اس کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ نرس رضیہ نے رکا اس کے ہاتھ میں تھما دے کچھ ہدایات بھی دے ڈالی۔ زینب کا شوہر رکا جیب میں ڈال کر فوراً ہی باہر نکل گیا اور رضیہ دوبارہ ایمرجنسی روم کی طرف آ گئی۔ پولیس کانسٹیبل اب وہاں موجود نہیں تھا، البتہ وارڈ بوائے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ صابر، نرس نے دروازے کے قریبی رک کر بولی، ڈیوٹی روم سے میرا چائے والا تھرماس اٹھا لاؤ، اس وقت سردی کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے، چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ صابر اٹھ کر ڈیوٹی روم کی طرف چلا گیا اور رضیہ کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دورانی فیملی کی دولت کی اس نے بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ نائلہ کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد اس نے نائلہ کے کزن کے نام چوری چھپے پیغام اس لالچ میں بھیجا تاکہ شاید اس طرح اسے کوئی انعام بھی مل جائے۔ نرس رضیہ کی عمر 20-21 کے لگ بھگ رہی ہوگی، قد قدرے لمبا اور جسم بے حد متناسب تھا، رنگت گوری اور چہرے کے نقوش دلکش تھے۔ وہ خانپور کے ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی، 7 بہن بھائیوں میں وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ باپ ٹاؤن کمیٹی میں ملازم تھا، لگی بدی تنخواہ میں بڑی مشکل سے گزرکات ہو رہی تھی۔ رضیہ نے میٹرک کر لیا تھا اور گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ٹیوشن سے ملنے والے سارے پیسے اپنی ہی ذات پر خرچ کرتی۔ اپنی ٹیوشن کی کمائی میں سے اس نے ماں باپ کو کبھی 1 پیسہ تک نہیں دیا تھا۔ اسے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ ہی بن ٹھن کر رہا کرتی تھی۔ اس نے محلے کے بعض لڑکوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ لڑکوں کو بیوقوف بنانے کا فن بھی جانتی تھی اور بعض لڑکوں سے تو وہ کچھ پیسے بھی اینٹتی رہتی تھی۔ چند سال پہلے اخبار میں نرسنگ کے کورس کا اشتہار شائع ہوا تو اس نے فوراً ہی داخلہ لے لیا۔ یہ کورس اس نے خانپور ہی کے سرکاری ہسپتال میں مکمل کیا تھا۔ کورس کے بعد وہ تقریباً 6 ماہ تک اس ہسپتال میں ڈیوٹی دیتی رہی، پھر اسے ایک رورل ہیلتھ سینٹر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ گاؤں خانپور سے تقریباً 30 میل دور تھا۔ رضیہ کو مجبوراً وہاں جانا پڑا کیونکہ نرسنگ کے کورس میں داخلہ لیتے وقت نرس نے جو فارم پر کیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اسے 2 سال تک لازمی سرکاری ملازمت کرنی پڑے گی، جس میں 1 سال دیہی علاقے میں خدمت سر انجام دینا ہوگی۔ اس گاؤں کی آب و ہوا رضیہ کو راس آ گئی۔ گاؤں میں ایک مڈل گرلز اسکول بھی تھا جس کی 2-3 ٹیچر رضیہ کی دوست بن گئی۔ اس طرح اس گاؤں میں رضیہ کا دل بھی لگ گیا۔ وہ مہینے میں صرف 1-2 دن کے لیے ہی خانپور آتی۔ گاؤں میں 1 سال گزارنے کے بعد رضیہ پھر خانپور کے سرکاری ہسپتال میں واپس آ گئی۔ یہاں اسے کچھ کر دکھانے کا موقع مل گیا۔ وہ مریضوں کے رشتہ داروں سے مختلف ہینوں بہانوں سے کچھ نہ کچھ پیسے اینٹتی رہتی۔ اس طرح وہ تنخواہ سے زیادہ رقم کما لیتی۔ اب وہ تنخواہ گھر والوں کو دے دیتی اور فاضل آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کرتی۔ ملازمت کے 2 سال مکمل ہوتے ہی رضیہ نے رحیم یار خان کے سلطان زیاد ہسپتال میں ملازمت کی کوشش شروع کر دی۔ خانپور کے سرکاری ہسپتال میں اکثر اسپیشل وارڈ میں ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے بعض بڑے اور بااثر لوگوں سے بھی اس کی شناسائی ہو گئی تھی اور اس نے ان تعلقات سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک بااثر آدمی کی وجہ سے اسے رحیم یار خان کے اس ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ یہاں نہ صرف تنخواہ بہت اچھی تھی بلکہ اور بھی بہت سی سہولتیں حاصل تھی۔ ہاسٹل میں کمرہ لینے کے بجائے اس نے 2 نرسوں کے ساتھ ہسپتال سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ایک مکان میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ دونوں نرسیں بھی اسی کی طرح خود مختار، آزاد منش اور اپنے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے نوجوانوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں رہتی تھی۔
ان دونوں نرسوں کے ساتھ رہتے ہوئے رضیہ کی پرانی عادتیں پھر لوٹ آئیں، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کوئی نوجوان خود اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ رضیہ کو اس اسپتال میں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ اس دوران اس نے کچھ شرفا سے بھی تعلقات استوار کر لیے تھے، لیکن یہ تعلقات شرافت کی حد تک ہی محدود رہے، کیونکہ رضیہ کسی بہت ہی آڑے وقت میں ان تعلقات سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سلطان زیادہ اسپتال کا قیام کا اصل مقصد اس شہر اور گرد و نواح کے دیہی آبادیوں کے غریب لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنا تھا، لیکن اس اسپتال کا زیادہ فائدہ عمرہ اٹھا رہے تھے۔ ان 2 برسوں کے دوران رضیہ نے درانی فیملی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ عبدالصمد درانی اور اس کے بھائی کا مقدمہ تو خاصی شہرت اختیار کر گیا تھا۔ کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ تھا جس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوا تھا۔ یہ فیصلہ عبدالصمد درانی کے حق میں ہوا تھا، لیکن اس کے چند ہی روز بعد وہ دونوں میاں بیوی ٹریفک کے خوفناک حادثے کے شکار ہو گئے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کو حادثے کے رنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اور اب اسی خاندان کی ایک لڑکی زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں اس کے سامنے پڑی تھی۔ نائلہ کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد اس کے فتین ذہن نے فوراً ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ نائلہ کے کزن شبیر سے زیادہ رقم اینٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی، اس لیے اس نے کسی ڈاکٹر یا میڈیکو لیگل کو نائلہ کی اصلیت کے بارے میں ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ صابر چائے دے کر چلا گیا تھا۔ رضیہ چائے پیتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ باہر شدت کی سردی تھی، لیکن کمرے کی فضا خاصی خوشگوار تھی۔ اس اسپتال کی عمارت کی تعمیر میں سینٹرل کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم قائم کیا گیا تھا۔ ٹھیک 1 بجے برآمدے میں قدموں کی آوازیں سن کر نرس رضیہ چونک گئی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خالی کپ ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ 4 آدمی تھے، جن میں ایک تو زینب کا شوہر تھا، دوسرا وہی کانسٹیبل جو ایمرجنسی روم کے سامنے جم کر بیٹھا رہا تھا، تیسرا میڈیکو لیگل آفیسر اور چوتھا قدرے بھاری بھرکم اور دراز قد آدمی تھا۔ ٹوٹ برش ٹائپ کی بھاری مونچھوں نے اس کی شخصیت کو خاصا بارو بنا دیا تھا۔ وہ گرے رنگ کی شلوار قمیص اور سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سسٹر رضیہ، اس نے سوالی نگاہوں سے نرس کی طرف دیکھا۔ جی میں ہی ہوں، آپ اندر آ جائیے، رضیہ نے کہا۔ اس شخص نے اگرچہ اپنا تعارف نہیں کروایا، لیکن رضیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ نائلہ کا کزن تھا۔ وہ شبیر درانی ہی تھا جو اندر آ گیا۔ پولیس والوں نے بھی کمرے میں داخل ہونا چاہا، مگر نائلہ نے روک دیا۔ آپ لوگ باہر ہی رکیے، مریضہ ہوش میں آئے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور مختصر الفاظ میں شبیر درانی کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بولی، مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ یہ نائلہ درانی ہے، میں نے آپ کو پیغام بھیج دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس والے سے بہت پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اچھا کیا تم نے، شبیر درانی نے جواب دیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ نرس لالچی قسم کی ہے اور انعامی کے لالچ میں اس نے اس کے گھر اطلاع بھجوائی۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اسے نائلہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا تھا تو وہ پولیس کو مطلع کرتی، مگر شبیر درانی اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے نائلہ؟ اسے گولی کیسے لگی؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں کہ اسے گولی کیسے لگی، اسے پولیس یہاں لائی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا جس نے نائلہ کو پولیس کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ نائلہ کو جب یہاں لایا گیا تو خون زدہ بہ جانے کی صورت میں اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، لیکن اب اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں اس کی پوری دیکھ بھال کر رہی ہوں، آئیے اس طرف، نائلہ یہاں ہے۔ نرس رضیہ نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اسکرین کے پیچھے آ گئے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ نائلہ کو دیکھ کر شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے اسٹینڈ پر ٹنگی ہوئی خون کی بوتل کی طرف دیکھا اور پھر نائلہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے گولی کہاں لگی ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ پیٹ پر، نرس نے جواب دیا۔ شبیر درانی نے نائلہ کے جسم پر سے چادر ہٹا دی اور دوسرے لمحہ اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ نائلہ کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، البتہ سینے پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو چادری کی صورت میں ہٹ گیا تھا۔ شبیر درانی چادر کو آہستہ نیچے کھینچتا چلا گیا۔ نائلہ کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس کا ایک حصہ خون کی سرخی لیے ہوئے تھا۔ شبیر درانی نے جب نائلہ کے جسم سے چادر ہٹائی تو نرس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس چادر کے نیچے نائلہ کا جسم بے لباس ہے اور اسے عورت ہوتے ہوئے عورت کی حرمت کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ شبیر درانی چند لمحے نائلہ کے پیٹ کے زخم کو پٹی کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظر نائلہ کے پیٹ پر رینگتی اس کے سینے پر جم گئی۔ سینے کے دونوں ابھاروں کے عین وسط میں کسی پودے کی پتی کی طرح ایک نشان نظر آ رہا تھا۔ یہ پیدائشی نشان تھا اور اس جگہ قدرے جلد سرخی مائل تھی۔ نائلہ جب کبھی کھلے گلے کی قمیص پہنتی تو اس نشان کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ ممکن ہے شبیر درانی یوں ہی کھڑا نائلہ کے برہنہ جسم کو گھورتا رہتا، لیکن رضیہ نے کچھ سوچ کر چادر نائلہ کے جسم پر کھینچ دی اور اس کے کونے درست کرنے لگی۔ نائلہ کو کس وقت یہاں لایا گیا تھا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ تقریباً 9:30 بجے، رضیہ نے جواب دیا۔ اور یہ اس وقت سے یہیں پڑی ہے؟ کیا کوئی پرائیویٹ روم خالی نہیں تھا؟ شبیر درانی نے کہا۔ اسے آبزرویشن کے لیے یہاں رکھا گیا ہے جناب، میں یہاں موجود ہوں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد ان کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور ان کی کیفیت کا جائزہ لیا جاتا ہے، رضیہ نے جواب دیا۔
حالانکہ نائلہ کو اس لیے یہاں رکھا گیا تھا کہ جنرل وارڈ میں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، اور ظاہر ہے بغیر کسی وارث کے نائلہ کو پرائیویٹ روم میں تو نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اوہو، تمہیں تو میں بھول ہی گیا۔ شبیر درانی نے کوٹ کی جیب سے 1000 روپے کا ایک نوٹ نکال کر رضیہ کی مٹھی میں دبا دیا۔ مجھے اطلاع بھجوانے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ لاوارث نہیں ہے، اسے ابھی اور اس وقت کسی پرائیویٹ روم میں منتقل کرنا ہوگا۔ اس کی دیکھ بھال اور علاج میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں جناب۔ رضیہ نے 1000 کا نوٹ یونیفارم کے نیچے گریبان میں ٹھونس لیا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ رضیہ نے دروازہ کھول دیا۔ شبیر درانی بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ دونوں پولیس والے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جناب کہ یہ آپ کے گھر کی خاتون ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو ہم فوراً آپ کو اطلاع دیتے، کانسٹیبل نے کہا۔ اس کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ اس دوران تو ڈاکٹر بھی تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں وارڈ بوائے صاحب نے شبیر درانی کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر بھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے شبیر درانی کی چاپلوسی میں لگ گئے۔ وہ کمرے میں آگے کبھی مریضہ کا چارٹ اٹھا کر دیکھتے اور کبھی نائلہ کی کلائی تھام کر نبض دیکھنے لگتے، اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر بے ہوش نائلہ کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ پرائیویٹ رومز کے لیے اگرچہ 2 نرسوں کی ڈیوٹی تھی، مگر شبیر درانی کی خواہش پر نرس رضیہ کی نائلہ کی دیکھ بھال کے لیے اس کمرے میں ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اسی دوران پولیس اسٹیشن کا SHO بھی پہنچ گیا۔ وہ عہدے میں سب انسپیکٹر تھا، اور کانسٹیبل نے ٹیلی فون پر اس کے گھر اطلاع دی تھی کہ اس لڑکی کی شناخت ہو چکی ہے، اور وہ شہر کی ایک معزز شخص شبیر درانی کی ماموزاد بہن ہے۔ سب انسپیکٹر بھی شبیر درانی کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ حملہ آور کا کچھ سراغ ملا؟ نائلہ پر گولی کس نے چلائی تھی؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ابھی تک سراغ نہیں ملا سر، لیکن جس شخص نے پولیس اسٹیشن آ کر نائلہ کے بارے میں اطلاع دی تھی اسے ہم نے روک رکھا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق 2 بدماش نائلہ کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور نائلہ کو گولی انہی میں سے کسی ایک نے ماری تھی۔ اس وقت ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے، اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ اس نے کسی عورت کو ادھر بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ اس شخص کو ہم نے حراست میں لے رکھا ہے۔ اس نے اگرچہ ان دونوں آدمیوں کے حلیے بھی بتا دیے ہیں، لیکن یہ ایک من گھڑت کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ نائلہ ہوش میں آ جائے تو اس کا بیان لینے کے بعد ہی اس شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا، سب انسپیکٹر نے بتایا۔ وہ شخص کون ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ترنڈا موڑ پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے، صادق نام ہے اس کا، ادھر عمر آدمی ہے، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی خود جا کر دیکھوں گا وہ کون ہے، شبیر درانی نے کہا۔ پھر ایک ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ اینستھیسیا کا اثر ہے، میرا خیال ہے 4 بجے تک ہوش میں آ جانا چاہیے، لیکن بات کرنے کے قابل اس کو 2 گھنٹوں بعد ہی ہو سکے گی، ڈاکٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت 1:45 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ذرا باہر جائیے، میں نرس مریضہ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، شبیر درانی نے کہا۔ مریضہ کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی قطع ضرورت نہیں، پلیز ڈاکٹر، شبیر درانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ دونوں ڈاکٹر اور سب انسپیکٹر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شبیر درانی نے دروازہ بند کر دیا اور نرس رضیہ کے قریب کھڑے ہو کر مدھم لہجے میں بولا، تم بڑی اچھی لڑکی ہو اور کام کی بھی ہے۔ تم نے نائلہ کے بارے میں اطلاع دے کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا، یہ میرا کارڈ رکھ لو، اس پر گھر کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ نائلہ جیسے ہی ہوش میں مجھے فوراً مطلع کرنا۔ آج کی رات یہاں گزر جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل صبح نائلہ کو گھر لے جاؤں، وہاں بھی نرسنگ کے لیے تمہیں ہی رکھا جائے گا اور تمہاری خدمات کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ شکریہ جناب، لیکن ڈاکٹر، نائلہ کو اس حالت میں گھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کل دن میں اسے خون کی ایک اور بوتل لگانی پڑے، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ سب کچھ گھر پر بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بڑی کمال کی چیز ہے مس رضیہ، پیسہ ہو تو سب کام ہو جاتے ہیں۔ تم اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود رہو گی، اگر ضرورت پڑی تو میں اسے اسپتال کے کسی ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لوں گا جو 24 گھنٹے وہیں رہے گا۔ لیکن نائلہ کو اسپتال میں ہی رکھے جانے کی کیا قباحت ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گی، شبیر درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہماری خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ نائلہ کو گولی بھی ہمارے ہی کسی دشمن نے ماری ہوگی، ہسپتال میں بھی دشمن کے کسی وار کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسے صبح ڈاکٹر سے بات کر کے نائلہ کو اپنی ذمہ داری پر گھر لے جاؤں گا، لیکن تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نائلہ جیسے ہی ہوش میں مجھے فون کر دینا، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ نائلہ کو ہوش میں آنے کی اطلاع تم نے مجھے دی ہے، شبیر درانی نے کہا۔ آپ مطمئن رہیے جناب، رضیہ نے جواب دیا۔ اس کی جیب میں 1000 روپے کا نوٹ آ چکا تھا اور مزید نوٹ ملنے کی توقع تھی۔ اس جیسی لاچی لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے جو باتیں کہیں ان کا خیال رکھنا، شبیر درانی کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رضیہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دونوں ڈاکٹر رضیہ کو کھا جانے والے نظر سے دیکھ رہے تھے۔ شبیر درانی بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا رئیس اور شہر کا غالباً سب سے بااثر آدمی تھا۔ صرف شبیر ہی کیا، اس درانی فیملی کا ہر شخص اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ یہ خاندان اگرچہ خود سیاست میں نہیں تھا، لیکن سبھی لوگ جانتے تھے کہ علاقے کے بڑے بڑے سیاستدان ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے دروازوں پر حاضر رہتے تھے۔ اسمبلی تک پہنچنے کے لیے اسی خاندان کے مرہون منت تھے، اور دونوں ڈاکٹروں کو اس بات پر تاؤ آ رہا تھا کہ رضیہ جیسی ایک معمولی سی نرس
شبیر درانی جیسے بااثر شخص کے اتنا قریب کیسے پہنچ گئی تھی کہ اس سے راز و نیاز تک ہونے لگا تھا اور انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر پیچتاب کھاتے ہوئے غالباً یہی سوچ رہے تھے کہ کاش شبیر درانی کی آمد کے موقع پر وہ ایمرجنسی روم میں موجود ہوتے اور اس طرح رضیہ کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ملتا، لیکن اب تو رضیہ ان سے بازی لے چکی تھی۔